دوسری طرف پاکستان کے حالات اور بہت سے اعتبارات سے بہت دگرگوں ہیں. ایک تو وہ پیش رفت نہیں ہو سکے اسلام کی طرف. معاشی طور پر ہم بالکل ہی بیٹھ گئے. کوئی طرح میں بنگلہ دیش کی طرح کچھ ہم نے ترقی کی ہوتی تو پھر بھی ہم کہتے کہ بھئی چلیں کچھ تو فائدہ ہو گیا. دنیا کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا. البتہ ہم نے کچھ ایٹم بم بنا لیا, میزائل ٹیکنالوجی حاصل کر لی, یہ دنیا کو کھلتا ہے. اور اس وجہ سے ہمیں اور مصیبت پڑ گئی ہے کہ دنیا پاکستان کو اس وجود کے ساتھ گوارا کرنے کے لیے تیار نہیں. یہ ہمارا ایٹمی پروگرام اور یہ ہماری میزائل ٹیکنالوجی, اور کچھ بھی نہیں ہمارے پاس. لیکن یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا ہماری دشمن ہو چکی ہوئی ہے. اسلام سے تو ہم منہ موڑ چکے ہیں, اس سے بچت ہو گئی ہے. لیکن یہ کہ یہ والا مسئلہ کھڑا ہو گیا. ساتھ ایک مسئلہ اور آ گیا کہ دیکھیں جب بنا تھا تو اللہ کا تو اپنا منصوبہ تھا. عوام کے دلوں میں یہ بات تھی جو اقبال نے پھونکی تھی. لیکن جو قائد اعظم کے ارد گرد لوگ ہو گئے تھے, کیا ان کی بھی سوچ یہ فکر یہی تھی؟ قائد اعظم نے خود کہا تھا کہ میری جیب میں کھوٹے سکے ہیں, اور مودودی صاحب نے یہ بات پہلے کہہ دی تھی کہ کھوٹے سکے ہی آئیں گے. 1940 میں کہہ دیا تھا کہ کھوٹے سکے ہی آئیں گے. یہ جو طریقہ آپ نے اختیار کیا ہے, اس طریقے میں کھرے نہیں آتے, کھوٹے ہی آتے. تو جاگیردار تو اس لیے آئے تھے تاکہ ہمارے جاگیروں کا تحفظ ہو, اسلام کے لیے تو نہیں آئے تھے. بیوروکریٹوں کا میں آپ کو بتا چکا, جرنلوں کا آپ کو. اور 58 میں مارشل لا لگ گیا تھا, ایوب خان آ گیا تھا, تو بس تسلط تو ہو گیا ان کا. یہ انہوں نے اس لیے بنایا. انگریزوں نے کیوں بنایا تھا, کیوں بننے دیا؟ ان کا بھی ایک فائدہ تھا. امریکہ کیوں مدد کرتا رہا, اس کا بھی ایک فائدہ تھا. وہ فائدہ میں آپ کو بتاؤں. ہندوستان ایک بہت بڑا ملک تھا. ہندوستان پہلے انگریز کے آنے سے پہلے بھی سونے کی چڑیا کہلاتا تھا. اس کے اندر ایک پارٹی تھی, بڑی جہاندیدہ پارٹی, ویژنری پارٹی, اس کی لیڈرشپ تھی. کانگریس خود بہت منظم سیاسی پارٹی. خطرہ یہ تھا ان کو کہ اگر ہندوستان آزاد ہونے کے بعد ایک آزادانہ پالیسی پر چل پڑا تو ہم کیا کریں گے. یہ تو پھر اتنی بڑی طاقت بن جائے گا, سپر پاور بن جائے گا, پوٹینشل اس کا بہت بڑا ہے. تو ہندوستان کو تنگ کرنے کے لیے بھی کوئی ہونا چاہیے نا. تو ایک ملک کی ضرورت ہے, تو یہ مسلمان مانگ رہے ہیں تو ان کو دے دیتے ہیں, ہمارا فائدہ ہو جائے گا. دوسرا یہ بھی ہے کہ ہندوستان کو ایک اور خطرہ بھی ہے کہ چونکہ یہاں اونچ نیچ کے تصورات ہیں, برہمن ہیں, شودر ہیں, ان کو کمیونزم بہت سپورٹ جو ہے وہ اپیل کرے گا, وہ جو برابری کے تصورات ہیں. تو یہ اگر شودر سارے اس طرف ہو گئے تو ہندوستان میں کمیونزم آ جائے گا. یہ تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا. ہندوستان اتنا بڑا ملک, یہ اگر کمیونسٹ اسٹیٹ بن گئی تو یہ تو بڑی مصیبت بنے گی. لہذا ایک نظریاتی ملک بھی ہونا چاہیے درمیان میں, بفر اسٹیٹ, کہ جو روس کے اثرات کو ہندوستان تک نہ آنے دے. تو یہ دو ضرورتیں تھیں انگریز کی جس کے لیے اس نے بنایا. میں یہ کہتا ہوں جب اللہ تعالیٰ اپنا کام کرنا چاہتا ہے نا, اور جس سے وہ کام لینا چاہتا ہے وہ طاقتور نہ ہو, تو وہ اس کو کئی ذریعوں سے مدد ایسی دیتا ہے کہ مدد کرنے والوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم یہ مدد کیوں, وہ اپنی کوئی اور وجہ سے مدد کر رہے ہوتے ہیں, اصل میں اللہ کے منصوبے کو پورا کر رہے ہوتے ہیں.